تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے نفس کے برائیوں سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام اور سلامتی نازل ہوں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ارشاد باری تعالی ہے، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے وہ لوگوں جو اپنے پروردگار سے ڈرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، اس سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی سچی بات کیا کرو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے۔ ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اے مسلمان، اللہ تعالیٰ تمہارا رب اپنی کتاب قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے۔ بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، کوئی میانہ رو ہے، اور کوئی اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا، یقیناً ہمارا پروردگار بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ابدی قیام گاہ میں اتارا، جہاں ہمیں مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور نہ تھکان لاحق ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ تو ان کا کام تمام کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر ناشکرے کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ ہمارے پروردگار، ہمیں اس سے نکال کہ ہم نیک عمل کریں، ویسے نہیں جیسے پہلے کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی جواب میں فرمائے گا، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا، حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، اب عذاب کا مزہ چکھو، یہاں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، چاہے جتنی بھی لمبی زندگی گزار لو تمہیں مرنا ضرور ہے، جس سے چاہو محبت کر لو، ایک دن اسے چھوڑ کر ضرور جانا ہے، اور جو چاہو کر لو لیکن ایک دن تمہیں اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ اس لیے عمر کو ضائع کرنے والے اور علم و عمل سے دور رہو، اور تم کیسے غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہو حالانکہ تم اللہ کے احسانات سے گھرے ہوئے ہو۔ جان لو کہ علم کے بغیر عمل کے بغیر علم ایک جنون ہے، اور علم کے بغیر عمل کا صدور ممکن نہیں، اور ایسا علم جو تمہیں آج اللہ کی نافرمانی سے باز نہ رکھ سکے اور اللہ کی طاعت پر نہ ابھار سکے، کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بھی نجات نہیں دلا سکتا۔ اس لیے روح کو پروان چڑھاؤ، نفس کو شکست دو، کیونکہ جسم کو موت کے حوالے ہونا ہے، اور یہ جسم یا تو چڑیوں کا پنجرہ ہے یا پھر چوپایوں کا استبل۔ اگر تم بلندیوں کی طرح جانب اڑنے والے پرندے ہو تو اڑتے رہو، اور اڑتے ہوئے اپنے رب کے پاس چلے جاؤ گے، اور جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں بیٹھو گے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔
لیکن اگر تم چوپائی کی طرح ہو تو پھر اس بات سے بے خوف نہ رہنا کہ تم اپنے گھر کے گوشے سے اٹھا کر جہنم کے گڑھے میں دھکیل دیے جاؤ گے۔ ارشاد باری تعالی ہے بہت سے ایسے جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے ہی پیدا کیا ہے، ان کے دل تو ہیں مگر ان سے حق بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، آنکھیں تو ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ ایسے لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اور یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے اور آپ کے لیے بابرکت بنائے اور اس کی آیتوں اور حکیمانہ نصیحتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے مفید بنائے۔ میں یہ بات کہتے ہوئے آپ کے لیے اور تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں پاکیزہ اور بہت زیادہ تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بالکل اسی طرح جیسا کہ ہمارا رب چاہتا اور پسند کرتا ہے، اور سب سے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں، اور ان کے آل و اصحاب پر بھی بہت زیادہ درود و سلام نازل ہوں۔ حمد و صلات کے بعد اللہ سے ڈرو اے اللہ کے بندو، اور یہ جان لو کہ کھلی زبان اور بند دل بدبختی کی علامت ہے۔ تم اپنے دل کو معرفت کی روشنی سے اس وقت تک زندہ نہیں کر سکتے جب تک کہ سچی کوشش سے اپنے نفس کو شکست نہ دے دو۔ دنیا کے لیے اسی قدر محنت کرو جتنا تمہیں یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے بھی اتنی ہی محنت کرو جتنا تمہیں وہاں رہنا ہے۔ تم اللہ کے جس قدر محتاج ہو اسی کے بقدر اس کے لیے عمل کرو، اور جہنم کے کام بھی اتنا ہی کرو جتنا تم اسے برداشت کر سکتے ہو۔ اور میں یہیں سے اپنے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ کے بندے، اللہ کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، کیونکہ ان پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو اپنے نبی، اپنے بندے اور رسول محمد ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما، جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی اپنے ہمارے سردار ابراہیم اور ان کے آل و اصحاب پر رحمت نازل کی۔ اے اللہ تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب پر برکت نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم اور ان کے آل و اصحاب پر برکت نازل کی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور سننے بزرگ اور قابل تعریف ہے۔ اے اللہ تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحم فرمایا۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ہے۔ اے اللہ تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی نازل فرما، جیسا کہ تو نے ہمارے سردار ابراہیم اور آل ابراہیم پر سلامتی نازل کی۔ یقیناً تو قابل تعریف اور بزرگ ذات ہے۔ اے اللہ تو ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، چھوٹے بڑے، اول و آخر، ظاہر و باطن، اور ہر گناہوں کو اللہ تو بخش دے۔ اے اللہ تو تمام امور کے انجام کو بہتر فرما، اور ہمیں دنیا کے عذاب سے اور آخرت کی رسوائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہمیں ان کے اجر سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ تو ہم کو بخش دے اور ان کو بھی بخش دے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اور شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمران نہ بنا جو تجھ سے نہ ڈریں، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کو حکمران بنا جو تجھ سے ڈرے، تیری اطاعت کریں اور تیری رضامندی کا کام کریں۔
اے اللہ تو ہمارے بادشاہ اور حاکم وقت کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور اسے نیکی و تقوی کے کام میں لگا دے. اے اللہ تو انہیں اپنی ہدایت اور رضا کے کام میں لگا دے. اے اللہ تو ان کو اور ان کے ولی عہد اور ان کے بھائیوں اور دوستوں کو خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کام میں جو زیادتی ہوئی اسے معاف فرما اور ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما. اللہ کے بندو یقینا اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو, وہ بھی تمہیں یاد کرے گا. اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو, تمہیں مزید عطا کرے گا. اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم